بالخصوص برائے بلندی درجات سید اسرار حسین زیدی ابن سرفراز حسین زیدی جمعی سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ، اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم فردن بعد فرد وقبیلۃ بعد قبیلۃ وحزبا بعد حزب ونسلا بعد نسل الی یوم الدین، یا قاہر العدو یا والی الولی یا مظہر العجائب یا مرتضی علی۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت، بلند صلوات۔ موت کے سیلاب میں ہر خشک تر بہہ جائے گا، ہاں مگر نام حسین ابن علی رہ جائے گا۔ جو آیا ہے اس نے جانا ہے، اور الحمدللہ اہلیان پشاور اور پورے پاکستان، پوری سرزمین پر یکم محرم سے لے کے 8 ربیع الاول تک ان ہستیوں کا غم منایا جاتا ہے کہ جن سے بڑا کسی کا غم نہیں ہے۔ ان کا تذکرہ ہوتا ہے جن کے ذکر کو بلند کرنے کا خود اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے، اور ہم ان ایام میں اپنوں کو بھلا کر فقط اور فقط کربلا والوں کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ ایام جو مخصوص ہیں، جو بھی آیا ہے اس نے کسی نہ کسی دن جانا ہے۔ ان ایام میں یا اس کے علاوہ ہمارے پیارے مرد و زن، پاکیزہ رشتے ہمارے، جن کو قرآن میں جا بجا ذکر کیا گیا ہے، اور اللہ نے باقاعدہ طور پہ کہا ہے کہ میرے پیارے نبی اپنا کلمہ پڑھنے والوں کو بتا دو، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ قرآن مجید میں اللہ نے ان سارے رشتوں کا ذکر کیا ہے جو ہم سے بچھڑ جاتے ہیں، لیکن ان تمام رشتوں کے، ان تمام نعتوں کے حوالے سے اللہ نے باقاعدہ طور پہ وارننگ دی ہے ہمیں کہ میرے پیارے حبیب انہیں کہہ دو، یہ تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہاری بہنیں، تمہارے ازواج، تمہارے کنبے والے، یہ مال جو تم نے جمع کر رکھا ہے، یہ کاروبار جس کے مندہ پڑنے سے تم ڈرتے رہتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر تمہیں اللہ سے، اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہے، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، تو تم جس حال میں بھی ہو رہو حتیٰ کہ اللہ اپنے امر کو نازل کرے گا، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ یہ بھی یاد رکھنا، اللہ فاسقوں کی رہبری نہیں کیا کرتا۔ یہ بڑا وسیع موضوع ہے، اور چونکہ ایام ان ہستیوں کے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں یہ سارے رشتے اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیارے نہ رکھنے کا عمل سے درس دیا۔ کسی نے ایک وقت میں
ایک رشتہ قربان کیا اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، کسی نے 2 رشتے قربان کیے، کسی نے فقط مال قربان کر دیا، کسی نے کاروبار قربان کر دیا، لیکن ان تمام رشتوں کی بیک وقت قربانی اگر کہیں دی گئی ہے وہ ایک ہی مقام ہے۔ وہ کون سا مقام ہے؟ میں نہیں اپنے پاس سے کہنا چاہتا، جس نے پاکستان کا ترانہ لکھا تھا ابو الاثر حفیظ الہندری، وہ کہتے ہیں کہ لباس ہے پھٹا ہوا، غبار میں اٹا ہوا، بلا کا شہ سوار ہے، وہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین۔ یعنی وطن چھوڑا، بچے قربان کیے، بہنوں کو لے آئے، پورا کنبہ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اور ہم ہیں کہ اس حسین کے نام پہ اپنے پاکیزہ رشتوں کی اہمیت دیتے ہیں۔ ہائے ہو اپنوں کے لیے تو کرتے ہیں، وہ کسی نے کہا نا کہ اپنا کوئی مر جائے تو روتے ہیں تڑپ کر، لیکن جنہوں نے ان ہستیوں کو سامنے رکھا اور یکم محرم سے لے کر 8 ربیع الاول تک فقط اور فقط غم کیا حسین کا۔ دیکھیے بڑے سوالات ہوتے ہیں، پورے پاکستان میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے، جہاں جہاں مولا کی ڈیوٹی لگے، مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ جی مولا کے سوئیں کے بعد سوئم ہو سکتا ہے ہمارا، مولا کے چیلم کے بعد چیلم ہو سکتا ہے؟ میں نے بھائی سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے مولا کا نام جب لے لیا تو اس کا مطلب مولا کے بعد ہی سب کچھ ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ یہ ٹھیک ہے، اور میں دلیل کے طور پہ کہا کرتا ہوں دیکھ بھائی کہ کسی المناک ترین موت کا شکار کوئی ہو گیا ہمارا، حادثے سانے ہوتے رہتے ہیں، لیکن کسی بڑے سے بڑے مرحوم مرحومہ کے اصلاح ثواب کی مجلس آپ کر لیں، ایام اعظم میں کر لیں، ایام اعظم بعد کر لیں۔ ہمارا چونکہ ضابطہ یہ ہے کہ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ باغ جنت میں کھڑی دیکھ رہی ہے زہرا، کون آتا ہے میرے لال کپڑوں سے دے، تو ہم نے اپنوں کو بلا دینا ہے ان ایام میں۔ میں آگے چل کے ثابت کروں گا، تھوڑا سا حوالہ دوں گا، بزرگ میرے بیٹھے ہوئے سارے، یقیناً اگر غلط کہوں گا مجھے ٹوک دیں گے، اگر درست کہوں گا میری حوصلہ افزائی کریں گے۔ اگر چند معروضات آپ سماعت فرمانا چاہتے ہیں، ایک بلند صلوات پڑھ لیں محمد علیہ۔ اصل بات یہ ہے کہ جن کے ذکر سے سب کا ذکر ہے، حتیٰ کہ اللہ کا ذکر بھی انہی کی وجہ سے ہے، تو ہم کس کھاتے میں ہیں پھر؟ یعنی آج اللہ کا کو نام لیوا ہے تو ان کے صدقے میں ہے کہ جنہوں نے اللہ کے نام کو اس طرح سر بلند کیا کہ جب وحی کا انکار ہوا، سر عام قرآن کا انکار ہوا، اور ایک عرب شہزادہ جو شراب کا دل دادا، جو کتوں کا دل بہلایا کرتا تھا، جو دربار میں علماء کا لباس پہنا کے بندروں کو نچایا کرتا تھا، اس نے چاہا کسی طرح اللہ کا نام مل جائے، اس نے چاہا اور اعلان کیا کیا کہ نعوذ باللہ بنی ہاشم نے محض اقتدار کے لیے نعوذ باللہ ڈرامہ رچا، توجہ ہے نا حضرت کے، محض اقتدار کے لیے تخت و تاج کے لیے ڈرامہ رچایا تھا، لعبت بنو ہاشم بالملک فلا خبر جا والا وجہ نزل، نہ فرشتہ آیا نہ وحی آئی، سر عام انکار، توحید کا انکار، رسالت کا انکار۔ اس وقت اللہ کا ایک ایسا بندہ جو اس بندے کا بیٹا تھا کہ جس پہ دنیا میں خدا ہونے کا بھی شک ہوا تھا، جس پہ دنیا کو اللہ ہونے کا شک ہوا تھا، اس نے معبود کا سجدہ کر کے توحید کو بچایا تھا، ورنہ ہمیں کیا پتا اللہ ایک ہے۔ اس ہستی نے میدان میں آ کے یہ نہیں دیکھا میرے ساتھی کتنے ہیں، اس نے یہ نہیں سوچا میرا ساتھ دینے والے کتنے۔ پروفیسر صفی حیدر دانش، بڑا پیارا ان کا ایک شعر ہے کہ شاہ کہتے تھے بہت ویرا ہے دشت کربلا، شاہ کہتے تھے بہت ویرا ہے دشت کربلا، گھر سے ایک تازہ گلستہ لے کے جانا چاہیے، اور مل رہے ہیں کربلا والوں سے یہ دونوں سبق، کیا بچانا چاہیے اور کیا لٹانا چاہیے۔ اس وقت جس نے انکار وحی کیا، جس نے توحید کا انکار کیا، قرآن کا انکار کیا، اتنے سارے صحابہ کرام ماشاءاللہ موجود تھے، کسی کی اولاد سامنے نہیں آئی، لیکن جو سامنے آیا
اس کے ہم رکاب ایسے ایسے صحابہ کرام تھے جن میں ایک نام میں لینا چاہوں گا، 125 برس سن ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، بھربٹے اوپر کر کے بھمیں اوپر کر کے باندھی، کمر کو کھجور کی لکڑی سے سیدھا کیا اور کہا حبیب دیکھو اب تو بوڑھا نظر نہیں آ رہا۔ حضرت انس بن حارث اسد یہ شہداء کربلا میں شامل ہیں، سب سے بوڑھے صحابہ رسول، اور سب سے کم سن کون تھا؟ 6 مہینے کا، کربلا سے چلا، مدینے سے چلا 10 دنوں کا تھا، کربلا 6 مہینے کا ہو گیا۔ قربان گاہ کربلا میں ہمیں ایک ایسا نمونہ نظر آتا ہے کہ موت کا ذائقہ تو سب نے چکھنا ہے، لیکن جو ذائقہ انہوں نے چکھا ہے وہ کوئی نہیں چکھ سکتا۔ آج کل تو ذائقہ کے نام پہ چینل بن گئے ہیں، لیکن جب 13 سال کے بچے سے مولا نے پوچھا تھا کہ بیٹا موت کو کیسا سمجھتے ہو، تو بچے نے کہا تھا چچا موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ موت کیسے؟ شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ تو جو دادا نے کہا وہ پوتے نے کہا چچا اب اگر موت مجھ پہ آ پڑے یا میں موت پہ جا پڑوں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن دوستو سوچنے کی بات یہ ہے کہ موت کا ذائقہ تو سب نے چکھنا ہے۔ ذائقہ کا لفظ قرآن کا لفظ ہے، اس کی بڑی تفصیلات ہیں۔ آج مجھے ایام ازا کا یہ الوداعی ہفتہ ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ حضرت نجم افندی کا ایک مصدر سناؤں آپ کو۔ تیار ہے؟ صلوات پڑھیں محمد علی کہ ہاتھ آئے تھے کیا کیا گلے زہرا کو فدائی، ہاتھ آئے تھے کیا کیا گلے زہرا کو فدائی، کس کس نے لوٹا دی رہے آقا میں کمائی، کس کس نے لوٹا دی رہے آقا میں کمائی، نہ ماؤں نے دیکھی در خیمہ سے لڑائی۔ بچوں کو سفر خلق سے کرتے ہوئے دیکھا، گرتے ہوئے لڑتے ہوئے مرتے ہوئے دیکھا۔ یہ کربلا میں موت کا ذائقہ چکھنے والے جنہوں نے موت کو شرمندہ کر دیا، آج ہمارے جتنے بھی محرومین ہیں ہم ان کے نہ فضائل پڑھتے ہیں قبلہ نہ ان کے مسائل پڑھتے ہیں، فضائل کے باب میں ان کے فضائل پڑھتے ہیں کہ جنہوں نے موت کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے جنہیں سکھایا تھا۔ اور جو قرآن نے کہا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس سے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس مختصر سے وقت میں ماشاءاللہ آپ کی محبت ہے، مجھے ان ایام میں آپ نے بلا لیا، لیکن میں اس ذاتے کا پابند ہوں کہ ہم کسی طور بھی اپنے کسی مرحوم یا مرحومہ کی نہ خوبی بیان کرتے ہیں نہ مسائل بیان کرتے ہیں۔ آئیے تھوڑا سا جائزہ تو لے لیں کہ آخر میں نے بھی موت کا ذائقہ چکھنا ہے، آپ نے بھی موت کا ذائقہ، یا کوئی ایسا ہے جس کا پروگرام نہیں مرنے کا؟ سب نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ لیکن یہ سوال ہے میں کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے موت کا ذائقہ چکھوں گا، دبیر بھائی، سرفراز بھائی، بنگا صاحب، جتنے میں احباب بیٹھے ہوئے، سادات عزام، خاص طور پہ میرے بھائی جو 4 مہینے سے ٹانگ کی تکلیف میں مبتلا ہیں، حادثے میں اپنے، مولا ان کو بھی اور تمام مریضوں کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ نام لو جتنا وقت ہے انشاءاللہ، چونکہ ایام اعزا بھی ہیں، ہم اپنی تکلیف بھول جاتے ہیں، ان کی تکلیف کا ذکر کرتے ہیں۔ تو سب نے اپنی اپنی موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ایسا ہے نا قبلہ؟ میرا نفس میری موت کا ذائقہ چکھے گا، آپ کا نفس آپ کی موت کا ذائقہ چکھے گا۔ لیکن مجھے ایک بات کا جواب دیجیے گا، اگر کوئی ایسا ہے کہ جس کا اپنا نفس ہی نہیں ہے، میں نے قرآن پڑھا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، موت سے نہ ڈریے، ہم تو ویسے بھی نہیں ڈرتے موت سے، اس لیے کہ حماد اہل بیت نے کہا تھا نا کہ برکت میں علی آتے ہیں جس دن سے سنا ہے، اس دن سے میں مرنے کی دعا مانگ رہا ہوں۔ تو یہ کل نفس ذائقۃ الموت والی آیت مولوی صاحبان پڑھتے ہیں لوگوں کو موت سے ڈرانے کے لیے، اور آج کے کرونا کے بعد زیادہ ڈرنے شروع ہو گیا، ڈبل ڈرتے ہیں لوگ۔ ہمیں کرونا شروع کچھ نہیں کہتا، یہ آپ کا پشاور کا ایک نوحہ خان ہے، اس نے 25 رجب کو بہت سخت کرونا چل رہا تھا، ایک نوحہ اس نے پڑھا سبد علی شہزاد نے کہ سبت نبی کا ماتم کرونا۔ اب کرونا سے لوگ ڈر گئے، وہ اس نے کہا سبت نبی کا ماتم کرونا، مر جائے گا خود ظالم کرونا۔ لیکن لوگ اس طرف آتے ہی نہیں ہیں، ڈاکٹر پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کیا کرتے ہیں، جو 50 پلرس ہو نا دبری بھائی، آپس میں میٹنگ کرتے ہیں، یہ تو گزار چکا ہے بھائی،
اس کو لگاؤ ٹیکا، کرونا میں ڈال دو اس کو۔ لیکن خدا کی قسم مجھے ایسے ایسے مولا کے ملنگ ملے ہیں کہ جنہیں ڈاکٹروں نے مردہ قرار دے دیا، اور آج کل سوشل میڈیا پہ بھی آ رہا ہے، ایک خاتون ہے جو خود بتا رہی ہیں کہ مجھے تو انہوں نے فارغ کر دیا تھا، لیکن مجھے کسی نے کہا اٹھو کھڑے ہو جاؤ۔ تو اگر ہمارا عقیدہ مضبوط ہو تو وہ بائیں کیا کہیں گی، بلائیں، حالانکہ میرے ساتھ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام صلوات پڑھیں۔ مجرب نسخہ میرے مولا کا ہر وبا ہر بلا کے رد کے لیے کہ 2 رکعت نماز توبہ پڑھیں نماز فجر کی طرح، اس کے بعد آپ 14 مرتبہ صلوات پڑھیں، اور اس کے بعد آپ 100 آیات قرآنی پڑھیں۔ پہلے سورہ بقرہ کی پڑھ لیں، لگاتار ہیں۔ اس کے بعد آپ اگر فقط اپنے لیے دعا کرنی ہے، اللہم ادفع عنی البلا، اگر پورے خاندان کے لیے اللہم ادفع عنا البلا، یہ میرے مولا فرما، میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ پڑھیں، کربلا کے مصائب کو یاد کریں، دعا کریں، انشاءاللہ سارے وبائیں دور ہو جائیں گے۔ پہلی بات میں ہم نماز نہیں پڑھتے بھی ہیں تو سارے خیالات بھولی باتیں نماز میں یاد آتی، جب تک اخلاص سے نیت نہیں ہوگا۔ مجھے بتائیے، مولا نے ہر نسخہ بتایا ہمیں، لیکن بہرحال مرنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، یہ بات میں بات آ گئی، میں نے آپ کو بلینک چیک دے دیا، یہ عمل میں کرتا ہوں الحمدللہ۔ آج بھی آیا ہوں، یہ پوری 100 آیات پڑھ کے آیا ہوں، نماز سفر پڑھ کے آیا ہوں، نماز حاجی پڑھ کے آیا ہوں۔ ہمارے دوست، ہم جب فضائل علی بیان کرتے ہیں نا دبیر بھائی، کسی موضوع پہ ہم بات کریں، تان آ کے ٹوٹتی علی کی ولایت پہ، ہمارے بارے میں کہا جاتا ہے۔ خاص طور پہ ایک صاحب نے بحریہ ٹاؤن اسلام آباد میں یہ باقاعدہ میسیج چلایا کہ قمر جدید کو مجلس پڑھانے سے پرہیز کیا جائے، کیونکہ یہ آتا ہے علی علی کرا کے چلا جا، عمل کی بات نہیں کرتا۔ میں نے کہا بھائی جان، عمل میں آپ کس چیز پہ زیادہ زور دیتے ہیں؟ افضل عمل کیا ہے؟ نماز ہے نا، نماز۔ الحمدللہ باوضو بیٹھا ہوں، نماز پڑھ کے بیٹھا ہوں۔ مسجد میں کچھ تاخیر تھی، میں نے دبیر بھائی سے اجازت لی، حالانکہ اجازت کی ضرورت نہیں تھی کہ نماز پڑھ لوں، لیکن نماز میں کس نیت سے پڑھتا ہوں؟ انما الاعمال بالنیات، سمجھ کے حکم شریعت نماز پڑھتا ہوں، حسینیت کے بدل نماز پڑھتا ہوں۔ مصلی شہر کا جلا کر نماز جس نے پڑھی، میں اس پہ بھیج کے لعنت نماز پڑھتا ہوں۔ ماشاء اللہ، سارے بولے، سارے بولے یا رسول اللہ۔ اتنی بلند صلوات پڑھ لیجیے محمد آل محمد پر۔ اصل میں ان حالات میں ایام ازا کا الوداعی ہفتہ جب ہوتا ہے تو مومنین اکثر کہتے ہیں ہم پرباش ہو چکے ہیں، حالانکہ مولا کے ذکر سے پرباش ہو نہیں سکتا بندہ کوئی۔ تو میں کوشش کروں آپ کو ساتھ ساتھ چلاؤں، ملاؤں، اس کے بعد میں مجلس سناؤں آپ کو۔ موضوع نہیں بھولا میں اپنا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب میرا سوال پھر واپس آ گیا کہ جس کا نفس نہ ہو اسے موت کیا کہے گی؟ کوئی ہے ایسا جس کا اپنا نفس نہ رہا ہو؟ اللہ اکبر۔ قرآن کیا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ، انسانوں میں مَن یَشْرِی نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّہ، انسانوں میں ایسے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن یَشْرِی نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّہ، انسانوں میں ایسے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں آپ کی، میں تو کسی کو بخار نہیں دیتا اپنا، چاہے جائے کہ میں اور کوئی چیز دوں گا، لیکن انسانوں میں کچھ ایسے ہیں کہ جو اپنا نفس بیچ دیتے ہیں۔ بھئی قرآن سنا رہا، نئی بات نہیں سنا رہا میں، وہی قرآن ہے، سنانے کا اپنا اپنا انداز ہے۔ انسانوں میں ایسے ہیں جو اپنا نفس بیچ دیتے ہیں اور خریدتے کیا ہیں؟ جائیداد خریدتے ہیں، مربع خریدتے ہیں، نہیں، اللہ کی مرضیاں خرید لیتے ہیں۔ اللہ کی مرضیاں خرید لے۔ اب انسان اتنا عمل کرتا ہے، نمازوں پہ زور، روزوں پہ زور، حج پہ زور، جو عبادات کہلاتی ہیں رائج الوقت ہیں ان پہ، لیکن زیادہ زور فروعات پہ ہے۔ اللہ اکبر، فروعات پہ زور ہے، اصول کی طرح آئی کوئی نہیں رہا۔ ہمارے قبلہ و کعبہ استاد العلماء علامہ سید محمد قاسم زیدی اللہ مقامہ، سرت بھائی جانتے ہیں، ان کے محلہ تھوڑا سا فرق تھا۔ وہ ایک دفعہ مجلس پڑھ رہے تھے تو دوران مجلس
اذان شروع ہو گئی. میرے جیسے دو چار نا دکھانے کے لیے بڑے نمازی پرہیزگار اٹھ کے چل دیے نماز کے لیے. اب وہ چونکہ استاد تھے, کئی بچے نام انہوں نے رکھے, ان کی دعا سے پیدا ہوئے. وہ جو دو چار اٹھ کے چلے نا, انہوں نے اور ان کا بٹھانے کا انداز کیا تھا, اور مرغی کے بیٹھ جا. بیچارہ چپ کر بیٹھ گیا, استاد جو تھے وہ بیٹھ جا. اب اگلا جملہ کہ اصل کو چھوڑ کے فرع کی طرف جا رہا ہے. بندے بیٹھ گئے. اب اگلی بات انہوں نے کیا کی, میں پورے خلوص سے بات کر رہا ہوں, کوئی غلط نہ سمجھے میری بات کو. کہنے لگے اصل کو چھوڑ کے فرع کی طرف جا رہا ہے. بھائی حسین اصول دین میں ہے, نماز فروع دین میں ہے. اگلی بات جو انہوں نے کی, کہنے بھائی بچوں یا تو مجھے اس ٹائم بٹھانا تھا کہ درمیان میں اذان نہ آتی. اب میں بیٹھ گیا ہوں, اب مجلس پوری سنو, اس کے بعد جا کے نماز پڑھنا. یہ نہیں انہوں نے کہ مجلس لمبی کی. یقین کیجئے 4 یا 5 منٹ فضائل پڑھے, ایک جمعہ مصائب کا بڑا, اب جاؤ نماز پڑھو, میں دیکھو کتنے نماز پڑھ رہے تم. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم افراط و تفریط کا شکار ہیں. ہم اگر کل نفس ذائقۃ الموت کی آیت پڑھ کے لوگوں کو موت سے ڈراتے رہیں گے تو لوگ مرنے سے پہلے مر جائیں گے. لیکن اگر آپ یہ سوچیں کہ کائنات میں ایک ایسی ہستی ہے کہ جس نے اپنا نفس بیچا, بیچ کے لیا کیا, اللہ کی مرضی خرید لی. اب آپ جتنی مرضی نمازیں پڑھ لیں, جتنے مرضی روزے رکھ لیں, آپ کا پیمانہ کتنا ہے؟ یہی ہے نا کہ ہم اور کچھ دعا کریں نہ کریں کہ اس مرحوم کو یا مرحومہ کو پالنے والے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اس سے بڑا کیا تحفہ دیں گے آپ؟ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام. اب جنت کس نے دینی ہے؟ اللہ اکبر. پشاور والوں تھکنا نہیں ہے, بات ختم ہو جائے گی, نتیجہ بہت جلد آ رہا ہے. جنت کس نے دینی ہے؟ جنت اللہ کی ہے, اللہ نے دینی ہے. اللہ کی مرضی ہوگی تو دے گا نا. اللہ کی مرضی ہوگی تو جنت ملے گی. اللہ کی مرضی ہے کہاں؟ اللہ. اب اس مقام پہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ محمد اور محمد کو اللہ سے ملا دیتے. خدا کی قسم, علامہ اظہر حسن زیدی اللہ مقامہ, ان کا بڑا پیارا فقرہ ہے کہ جب علی کے فضائل بیان کیے جائیں تو لوگ ہم پہ تانا زنی کرتے ہیں, یہ محمد اور محمد کو اللہ سے ملا دیتے. زیدی صاحب کہتے تھے, نادانو, اللہ کی قسم ہم نے کبھی محمد اور محمد کو اللہ سے نہیں ملایا. جتنے خطبہ گزرے, جتنے باعمل خطبہ گزرے, صحیح العقیدہ, خوش عقیدہ نہیں کہہ رہا میں, صحیح العقیدہ خطبہ گزرے, کسی نے محمد اور محمد اللہ سے نہیں ملایا. زید صاحب کا جملہ توجہ چاہتا ہوں آپ کی کہ نادانو, ہم نے نہیں ملایا محمد اور محمد اللہ سے, انہوں نے ہمیں اللہ سے ملایا ہے. انہوں نے ہمیں اللہ سے ملایا. اسی لیے میں اشارہ دے رہا ہوں کہ نہ رکھو واسطہ, نہ رکھو واسطہ ہرگز کسی گمراہ رہبر سے. اللہ رہبر و رہزن میں فرق ہوتا ہے کہ بلا, نہ رکھو واسطہ ہرگز کسی گمراہ رہبر سے کہ لا حاصل امید فیض ہے بے فیض کے در سے. کہ لا حاصل امید فیض ہے بے فیض کے در سے, خدا تک پہنچنے کے راستے کو ڈھونڈنے والے ملے گا 5 سے 12 سے 14 سے 72 سے. اتنی بلند سلام پڑھ لیجیے محمد آل محمد پر. اب کامیاب زندگی گزارنے والا انسان جو نمازی بھی ہے, پرہیزگار بھی ہے, موالی بھی ہے, حلالی بھی ہے, ولایتی بھی ہے, روزہ دار بھی ہے, اب اسے کرنا کیا چاہیے؟ بس آخری مشورہ قرآن سے دینا چاہتا ہوں. قرآن کا سورہ ہے سورہ النصر. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. صلوات پڑھیں محمد آل محمد. خدا جانتا ہے کہ صبح نماز کے بعد جب قرآن کھول کے بیٹھا تو یہ سوچ کے بیٹھا کون سا سورہ میں رکھوں عنوان کلام کے طور پہ, تو اتفاق سے یہ سورہ نکل آیا. پھر مجھے خیال آیا کہ اگر میں نے موت کا ذکر نہ کیا تو لوگ کہیں گے اصال ثواب کی مجلس ہے. بھائی اصال ثواب ہمارا ہوتا ہے ان کے ذریعے سے. ہم نے پہلے کیا ایام اعزہ ہیں,
اب میں بتانا چاہتا ہوں، اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ آپ نے دیکھا کہ مدد بھی آ گئی، فتح بھی آ گئی، اذا جاء نصر آ گئی، نصر اللہ والفتح، مدد بھی آ گئی، فتح بھی۔ اور ہوا کیا؟ لوگ آپ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آپ کریں گے فسبح بحمد ربک واستغفر، اب آپ کو چاہیے آپ اپنے رب کی تسبیح کریں حمد کے ساتھ اور استغفار کریں، اللہ بہترین توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اب ہونا کیا گیا؟ انسان سارے اعمال بجا لائے، سب کچھ کرے، نعرے بھی مارے، ولایت پر قائل بھی ہو، ولایت پہ ایمان بھی رکھے، لیکن قرآن نے اپنے نبی سے کہا واستغفر، اور استغفار کیجیے۔ اگر ہم اعمال عاشورہ سے لے کر اعمال شب قدر، اعمال اربعین، ہر اعمال میں جائیں تو میں نے دیکھا یہ ہے کہ یہ باقاعدہ نصیحت کی جاتی ہے کہ آپ نے 70 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنی ہے، باقاعدہ، کم بھی ہے، استغفار کیجئے۔ میرے نبی سے کہا گیا آپ استغفار کیجئے۔ اس استغفار کا کتنا ثواب ہے، استغفار کتنا ضروری ہے، یہ چونکہ آخری قرآن کی صورت تھی اور میرے مولا علی کا زمانہ تھا، میرے مولا تشریف فرما تھے، اور ایک مرتبہ لوگ آئے، کچھ آئے، آ کے بیٹھ گئے مولا کے پاس۔ پہلا بندہ جو آیا نا، اس نے کہا سرکار بڑا گناہ گار ہوں، گناہ کم ہی نہیں ہوتے میرے، بخش کا کوئی وسیلہ در نہیں آ رہا، میں کیا کروں؟ مولا کہنا فرماتے ہیں تم استغفار کیا کرو۔ توجہ ہے نا حضرات کی؟ تم، آج میں تحفہ دینا چاہتا ہوں، نوجوان بزرگ جانتے ہیں، استغفار کیا کرو۔ شکریہ ادا کر کے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور بندہ آیا، اس نے کہا مولا بڑی تنگدستی ہے، کھانے کو نہیں کچھ، بہت پریشان ہوں، کیا کروں؟ سرکار فرماتے ہیں استغفار کیا کرو۔ شکر ادا کر کے چلا گیا۔ اب جو بیٹھے تھے پریشان، وہ بھی آیا استغفار کیا۔ اس کے بعد ایک اور بندہ آ گیا، کہتا مولا اولاد نہیں ہے، لا ولد ہوں، دعا فرمائیں، کوئی بیٹی یا بیٹا جو بھی ہو صاحب اولاد ہو جاؤں، ہوتا ہے نا، کیا کروں سرکار؟ مولا فرماتا استغفار کیا کرو۔ وہ بھی چلا گیا۔ اب جو بیٹھے تھے انہوں نے مولا کے پیر دبانے شروع کر، چاہنے والے، سرکار یہ کیا؟ اسے بھی یہ باتیں ہو رہی تھی، ایک اور آ گیا، ایک اور آ گیا، اس نے کہا مولا بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ کیا؟ کہ بڑی مشکل سے ایک باغ لگایا تھا، باغ لگایا تھا، اچانک آندھی آئی، باد سموم، سارا باغ جل گیا، کوڑی کوڑی کو محتاج ہو گئے، مولا کیا کروں؟ توجہ ہے؟ مولا فرمایا استغفار کیا کرو۔ وہ بھی شکر ادا کر کے چلا گیا۔ اب ایک آخری بندہ آیا، میں بات بڑی لمبی ہے تو اور بھی آئے ہوں گے، اس لیے کہ آتے سارے علی کے در پہ تھے، اور ایک صاحب نے تو کم از کم زندگی میں 72 مرتبہ کہا تھا اگر یہ نہ ہو تو میں صلوات پڑھے محمد استغفار کیا کرو۔ اور اس کے بعد لوگ کہیں مولا یہ جو آپ نے ایک ہی نسخہ دیا ہے سب کو، اب میرے آقا نے سورہ انفال کا حوالہ دیا، سورہ انفال کا، کہ تمہیں جو چاہیے پہلی حاجت سے لے کے آخری حاجت، جو میں بیان کیا ہوں، یاد ہے نا ذہن میں ساری؟ مولا فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو حکم تھا کہ نصرت آ گئی، فتح آ گئی، لوگ آپ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ فخر نہیں کرنا، جھنڈے نہیں اٹھانے، آپ نے استغفار کرنی ہے۔ اور باقاعدہ سورہ انفال میں استغفار کرو، تمہیں روزگار دوں گا، رزق دوں گا، تمہیں اولاد دوں گا، یہ اللہ وعدہ کر رہا ہے۔ مولا یہ تو ایسا لگ رہا ہے ہم نے پہلی مرتبہ قرآن کی سورت پڑھی، آیت جو آپ پڑھ رہے ہیں، تو مولا فرمایا سنی پہلے بھی تھی، اصل میں پہلے دل پہ تالے لگے ہوئے تھے، آج علی نے تالے توڑ دیے ہیں وہ تمہارے۔ اور میرے نبی کو کہا گیا تھا باقاعدہ سورہ انفال میں، آپ جب تک استغفار کرتے رہیں گے آپ کی امت پہ عذاب نہیں آئے گا۔ رسول تو چلے گئے،
لیکن میرے نبی کی امت پہ عذاب کیوں نہیں آتا؟ کوئی ہے، توجہ چاہتا ہوں آپ کی، اس لیے کہ جب تک یہ ذکر نہ ہو مجالس مکمل ہوتی نہیں ہے ہماری۔ کوئی ہے جو نبی جیسا، نبی کی طرح پردے غیبت میں استغفار کر رہا ہے؟ سلمان کو ہے مولا کی ذات میں پردے غیبت میں زبان بھی نبی والی ہے، لہجہ بھی نبی والا، انداز بھی نبی والا ہے۔ تو میرے دوستو، اسی لیے ہمارے اہل سنت شاعر ہیں کراچی کے، ان کا ایک شعر یاد آ گیا، اگر آپ اجازت دے پڑھ دوں کہ ہٹ جائیں گر امام زمان درمیان سے، ہٹ جائیں گر امام زمان درمیان سے، لاکھوں بلائیں ٹوٹ پڑے آسمان سے۔ تو تعجیل ظہور حجت خدا کے لیے دعا کرتے وقت آپ نے سوچنا یہ ہے، یہ حجت خدا کس کا فرزند ہے؟ اللہ اکبر۔ مرنا سب نے ہے، لیکن ایسے مرو کہ موت کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے مرو۔ حجت خدا کس کا فرزند ہے؟ قبلہ افسوس کی بات تو یہ ہے، میں بات کر رہا ہوں، کسی کو برا لگے تو محسوس نہ کیجیے گا، لیکن ہے زیارت کا جملہ۔ میں نے بھی نماز پڑھی، آپ بھی پڑھتے ہیں نماز، آخر میں کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا، کہ اس پہ عقیدہ کتنا ہے ہمارا؟ سوچئے گا کبھی، جب شریک القرآن کہہ دیا تو عقیدہ وہی رکھو جو کہہ رہے ہو، نہیں عقیدہ ہمارا وہ، میں حوالے دے سکتا، وقت نہیں ہے، کیونکہ میں نے بھی مرنا ہے، سب نے مرنا ہے، موت کے منہ میں جانا ہے ہم نے، لیکن جائیں گے انشاءاللہ اس شان سے جائیں گے کہ مولا کے قدموں کو ہاتھ لگا گا، مولا ہم نے آپ کی ولایت پہ سودا نہیں کیا۔ ایک وکیل مجھے کہنے لگا کہ زیدی صاحب 3 شہادتیں جب تک نہ ہو گواہی مکمل ہوتی نہیں، اور ہم ہیں کہ علی کو نکالنے کے چکر میں ہماری دیکھا دیکھی انہوں نے بھی شروع کر دی ہے۔ باقی چھوڑیے، یہ بڑا لمبا مضمون ہے، آخری بات کروں گا میں، تو میں کوشش کروں گا کہ مصیبت کے ایام ہیں زیادہ سے زیادہ پرسہ ہو، لیکن ایک بات سنیے گا ضرور کہ رؤیت ہلال کمیٹی پاکستان کے چیئرمین صاحب نے کہا، یہ جو نعوذ باللہ علی ولی اللہ والی اذان ہے نا، سن رہے آپ لوگ؟ آپ نے بھی سنا ہوگا، دیکھا بھی ہوگا، یہ دہشت گردی والی اذان ہے، نعوذ باللہ۔ اب مجھے بتائیے، اس گھر کو آگ پہلے گھر کے سرا سے لگ چکی تھی، اب یہ نیا بیان آ گیا کہ یہ دہشت گرد والی اذان ہے۔ میں نے کہا بھائی اگر یہ دہشت گرد والی اذان ہوتی تو اللہ اپنے نبی سے کیوں کہتا یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ واللہ یعصمک من الناس کا کیا مطلب ہے؟ کہ ان دہشت گردوں کی دہشت گردی آپ کو میں محفوظ رکھوں گا، ان کی دہشت گردی سے، ان کی معصیت سے آپ کو میں بچاؤں گا۔ اللہ نے گارنٹی دے دی، اس لیے اب علی کے دشمن سے آپ نہ لڑ، آپ ہوتے ہیں وہ لوگ لڑنے والے، اللہ نے خود وعدہ کیا میں آپ کو بچاؤں گا۔ میں نے آج تک علی کے دشمن کو کسی بندے کے ہاتھوں مرتے نہیں دیکھا، علی کے دشمن کو، اللہ کے دشمن کو علی کے علاوہ کسی کے ہاتھوں مرتے نہیں دیکھا، اللہ کے دشمن کو علی کے علاوہ کسی نے مارا تو مجھے بتائیں۔ 3 دشمن آئے تھے قبلہ، ایک کا نام مرحب تھا، ایک کا انتر تھا، ایک کا حارث تھا، تینوں اللہ کے دشمن کس نے مارے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی مجلس میں علی کا ذکر ہو جائے، علی کا نعرہ لگائے، 4 چاند لگ جاتے ہیں، کچھ پریشان ہو جاتے ہیں، ہوتے رہے وہ زمانے والے، لیکن آپ تو سارے کے سارے مسئلہ فرسد جو بیٹھے ہیں علی والے بیٹھے ہیں نا، اہل سنت نے حق ادا کر کے خدا جانتا ہے۔ اس مولوی کو جواب دیا، میں نے مفتی حنیف قریشی کا اسپیشل شکریہ ادا کیا فون کر کے، انہوں نے جو جواب دیا نا، ہم اہل سنت بھی نہیں دے سکتے، وہ بریلوی اہل سنت ہیں، وہ ہم سے زیادہ علی والے ہیں، خدا جانتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب اللہ نے خود گارنٹی دے دی کہ میرے پیارے نبی آپ اعلان کر دیجئے میں جانوں علی کا دشمن جانے، اور سورہ معارج میں باقاعدہ اعلان ہوا، سأل السائل بعذاب واقع، سائل نے عذاب مانگا، عذاب واقع ہو گیا۔ یہ اللہ کا انتظام تھا بھائی، ہمارا تو تھا ہی نہیں۔ جس نے عذاب مانگا تھا، نہ نماز میں مانگا، نہ روزے پہ مانگا، نہ حج میں، جب علی کی ولایت کا اعلان ہو اس نے عذاب مانگ لیا۔ اللہ نے کہا لے اب ابیل سے کہا فائر کر دے، چونچ سے اس نے ایک میزائل چلا دیا،
ابابیل بیچاری کہنے کی پالنے والے، یہ میرے نانا مرحوم کا جملہ ہے، ابابیل نے کہا ہوگا کہ پالنے والے یہ تو نمازی بھی ہے، روزہ دار بھی ہے، تازہ تازہ حج کر کے آ رہا ہے رسول کے ساتھ، اسے کیا مروا رہا ہے؟ اب رہے گا اس لیے مروایا تھا، وہ تیرا کعبہ ڈھانے آیا تھا، اسے کیا مروا رہا ہے؟ آواز و قدرت آئی ہوگی، ابابیل پاگل نہ بن، یہ کعبے کا نہ صحیح مولود کعبہ کا تو منکر ہے نا۔ تو اللہ خود مارتا ہے علی کے دشمن کو، کیونکہ اللہ کے دشمن علی نے مارے تھے۔ الطاف پرواز نے بڑی پیاری بات کی تھی اہل سنت قبلہ کہ ہم نے کہا تو مورد الزام ہو گئے، خیبر میں خود نبی نے کہا یا علی مدد، اور دعا یہ کروں گا سرفراز زیدی ہوں، ان کے بیٹے اسرار زیدی ہوں، یا آپ سارے جتنے میرے مولا کے چاہنے والے سادات غیر سادات، خدا کی قسم علی کے دامن کو کبھی نہ چھوڑیے گا، جتنا مان علی کو مانیے گا علی کو فرق نہیں پڑتا، علی کو مانو تب بھی علی علی ہے، علی کو نہ مانو تب بھی علی علی ہے۔ تو جس نے کہا تھا یہ دہشت گردی والی اذان ہے، کم کرو، اسے اس سے بڑا جواب میرے پاس نہیں ہے بھائی، جو میر علی میر کے پوتے نے دیا ہے، میر تکلم کا نام سنا ہوگا آپ نے، بڑا پیارا اس نے جواب دیا، میں کہتا ہوں قلم توڑ دیا علی کو، کہتا ہے کہ بغض علی میں کتنی گھٹاؤ گے تم اذان، ماشاءاللہ، بغض علی میں کتنی گھٹاؤ گے تم اذان، ارے اکبر بھی تو علی ہی کے پوتے کا نام ہے، ایسے جو تھکے نہیں ہے ماشاءاللہ سلامت، جو تھکے نہیں ہاتھ اٹھا کے قلندر نعرے حیدری، غضنفر نعرے حیدری، کل ایمان نعرے حیدری، یقیناً میرے بھائی اسرار زیدی صاحب خوش نصیب ہیں کہ فرض ادا پہ علی علی ہو رہی، کیوں نہ ہو، علی کی اولاد بھی ہیں، علی کے نام لیوا بھی ہیں، علی کے ماننے والے بھی ہیں، خدا کے علی کے سوا گزارا کسی کا نہیں، کسی کا گزارا نہیں ہے، یہ لگے رہنے ان کو جو مرضی کہتے رہے، علی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے کہ نایاب ہلوری نے بھی پیاری بات کی تھی کہ بولے نبی تو سب ہمتن گوش ہو گئے، بولے نبی تو سب ہمتن گوش ہو گئے، من کن تو کہہ کے آپ سبک دوش ہو گئے۔ میں اپنے نتیجے پہ آ گیا ہوں، من کن تو کہہ کے آپ سبک دوش ہو گئے، اور حارث کے سر پہ آیا، بھولا نہیں ہوئے ہیں، حارث کے سر پہ آیا جو پتھر غدیر میں، عادت و شمار کے آپ قائل بھی ہیں، جانتے بھی ہیں کہ بولے نبی تو سب ہمتن گوش ہو گئے، من کن تو کہہ کے آپ سبک دوش ہو گئے، حارث کے سر پہ آیا جو پتھر غدیر میں، ارے 2-3 لوگ خوف سے بے ہوش ہو گئے۔ ایک سلوات کو مولا جانتے ہیں علی والا دنیا سے جاتا ہے مسکراتا ہوا جاتا ہے، ایسے ایسے واقعات موجود ہیں، وقت ہوتا تو میں بیان کرتا کہ ہمارے بزرگوں میں سے ایسے بزرگ گزرے ہیں، اور لازمی نہیں کہ سید ہوں، امتی بھی ہیں، خدا جانتا ہے جتنا ساتھ علی کا امتیوں نے دیا ہے، یقین جانیے گا کہ وہ جس نے کہا تھا کہ سنا ہے تو اس حالت میں علی کا نام لیتا ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں توق، زندان کی 7ویں منزل میں نیچے علی کا غلام ہے، بلایا، کیونکہ ایام ایسے ہیں، اس مرد زیدی کا ذکر کرنا ضروری ہے، نام کیا تھا اس کا؟ مختار، میں نے سنا ہے تو اب بھی علی کا نام لیتا ہے، اس نے کہا وہ تو ٹھیک ہے، یہ بتا مودت علی کی مسلسل عبادت میں دخل کیوں دیا ہے تو نے؟ نہ ہائے کہا نہ ہو کہا، نہ تکلیف محسوس کی کوئی، کیوں بلایا؟ کہ میں نے سنا ہے تو اب بھی علی کا نام لیتا ہے، لیتا ہوں، کہ میں نے تیرے قتل کا آرڈر کر دیا ہے، جلاد سے کہا سر قلم کر دے،
مختار نے کہا جلاد سے کہو کہ میری تلوار اپنی تلوار میں شہرک پہ رکھے۔ جیسے ہی جلاد نے تلوار رکھی، مختار نامہ دکھایا کریں بچوں کو، پڑھایا کریں، تذکرہ مختار ضرور پڑھایا کریں، بڑی محنت ہے۔ پشاور سے سرکار علامہ نجر الملت کی بڑی محنت ہے، بہت سارے لکھی گئی، یہی ایام ہیں، یہی دن ہیں، بچوں کو ضرور پڑھایا کریں۔ باقی فلمیں دکھاتے، مختار نامہ لوگوں نے مطالبہ شروع کر دیا تو الٹورر کے بعد یہ دکھائی جائے۔ تو مختار نے پوچھا لگا اس رقم میری شہر کو طلاق، جیسے ہی جلاد نے تلوار رکھی، تاریخ کے جملے ہیں کہ مختار نے ایسی قہر آلود نظر سے دیکھا، جلاد کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ وہی تلوار مختار نے اٹھائی، دربار کے 7 چکر کاٹے، اسی تلوار کی نوک کو ابن زیاد کی شہرک پہ رکھ دیا۔ وہ کانپنے لگا، کانپنے لگا، دیکھے گا مختار نامہ کا، اب بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ کون کہہ رہا تھا؟ مختار کہہ رہا تھا۔ مختار نے کہا اب بتا مجھے تجھ سے کون بچائے گا؟ ابن زیاد نے جو جملہ کہا آخری جملہ ہے کہ مختار مجھے پتہ ہے اب تو نے مجھے جہنم بھیج دینا ہے، لیکن ایک بات بتا دے مجھے، تو یہ آپ سب کے لیے کہہ رہا ہوں میں، ایک بات سمجھا مجھے کہ تم علی والے موت سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ اللہ، جن کے دل میں علی ہے وہ سنیں میری بات، تم علی والے موت سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ تذکرہ مختار کا جملہ ہے، مختار نے مسکرا کے کہا او ابن زیاد یہی کوفہ تھا، اسی کوفے میں میرے مولا علی نے مجھے اپنے جانوں پہ بٹھایا، میرے بالوں میں کنگھی کی، اور مجھے تو میرے حسین کے 3,83,303 قاتلوں کو فنار کرے گا۔ تعداد بتائی میرے مولا نے۔ مختار نے کہا ابھی تو میں نے تجھ جیسا ایک کتا نہیں مارا، موت کہاں سے آئے گی مجھے؟ مختار میرا بن جائیے، میثم سرشت بن جائیے، ابو ذر کا دل ہونا چاہیے۔ خدا جانتا ہے بڑے بڑے دور آئے، ابھی بنگا صاحب بتا رہے تھے مجھے کہ ہر سال سے زیادہ عزاداری ہو رہی ہے پشاور میں۔ میں جہاں بھی گیا ہوں، ایک دن کے لیے دبیر بھائی سندھ گیا، وہاں جا کے ماتم کا انداز دیکھا، لوگوں کے محبت دیکھی مولا سے۔ ارے آپ تو مسلمان ہیں، سنی شیعہ ہیں، خدا کی قسم ہندو بھی حسین کے ماننے والے ہیں۔ ہندو کا تعزیہ میں نے دیکھا، ایک ہندو شعر پڑھ رہا تھا کہ جب مسلمان بدعتیں کہہ کر الگ ہو جائیں گے، ہو کہ ہندو ہم اٹھائیں گے علامہ عباس کا۔ تو حسین تو سب کا، حسین رب کا جو ہے، حسین علی والوں کو موت کچھ نہیں کہتے، حسینیہ والوں حال والوں تم بڑے خوش نصیب ہو، تم نے حال بھی حسین کے نبی بنایا، تمہارے دل بھی حسین کے ساتھ ہیں۔ یہ ایام الوداع کے ایام ہیں۔ میں فقط ایک ذکر کرنا چاہوں گا، اس لیے کہ ایک مومنہ نے 5 ربیع الاول کی مجلس رکھی۔ مجلس کس کے نام پہ رکھی؟ جس کے بارے میں اب ایک رضوی سید مجھے ملے، حضرت سلمان رضوی نے کہا تھا کہ پردیسی کنبے والوں کی یاد جو تیر چبھ ہوتی ہے، پردیسی کنبے والوں کی یاد جو تیر چبھ ہوتی ہے، نانا کے روزے پر سغرا چپ کے روتی ہے۔ الوداع ہے ایام ازاں کا عزادارو، بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ آئیں پرسہ دیں عزادارو، کس کس کا پرسہ دوں؟ 72 کا پرسہ دینے عزادارو۔ اصحاب حسینی ہوں یا اولاد فاطمہ ہو، اسلام پہ جان وارنے کے بیچے نظر آتے تھے عزادارو۔ یہ یکم ربیع الاول کا چاند ہوا نا، میں نے حضرت محمد بن یعقوب کلہنی کی کتاب پڑھی کہ بلا یکم ربیع الاول وہ بڑا قیامت کا دن ہے۔ کیوں ہمارے علماء نے، کیوں ہمارے محدثین نے کہا کہ 8 ربیع الاول تو فقط حسین کا غم منانا ہے؟ اس لیے کہ ربیع الاول کا چاند بھی قیامت کا دن تھا عزادارو۔ یکم ربیع الاول کا چاند ہوا، امت لکڑیاں لے کے در بطول پہ آ گئے، در بطول جلایا گیا مدینے میں عزادارو۔ آئیں میرے ساتھ مل کے پرسہ دے لیں، جتنا رو سکتے رو لو، آؤ رو لیں شہ کربلا کو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، جو بھی گرتا ہے اس غم میں آنسو کوئی بیکار جاتا نہیں ہے۔ آؤ عزادارو ہم اپنوں کو بھلا کے ان کا ماتم کریں جن کے رونے والے تھے، کبیر بھائی انہیں رونے نہیں دیا گیا۔ آپ کو رونا نہ ہے، ایک ہائے ضرور کہیے گا، آپ ہائے کہیں گے آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ میرا سلام و سکینہ پہ ایک دفعہ ہائے بابا کہتے تھے، شمر 4 تماچے مارتا تھا۔
अज़ादार दरे बतूल जलाया गया मदीने में, अज़ादारों दरे बतूल जलाया गया मदीने में, अली को खून रुलाया गया मदीने में। नमाजियों, नमाज जिससे है कायम वो घर जलाने को, नमाज में बड़ा दर्द बयान करने आया हूँ आज में, नमाज जिससे है कायम वो दर जलाने को नमाजियों को बुलाया गया मदीने में। अदादार दरे बतूल में लोग लकड़ियाँ लेके आए, हमारे बहुत बड़े आलिम दीन है मुंतज़िर मेहदी नक़वी साहब ईरान में दर्स दे रहे थे। अदादारों उन्हें एक वाक़या बयान किया, कहने लगे कि जब जनाब सैयदा का दरवाज़ा गिराया गया तो जिसने दरवाज़ा गिराया था उसने यजीद के बाप को शाम खत लिखा कि मैं दरवाज़ा गिरा, बतूल में दरवाज़ा गिराया गया, दरवाज़ा चल रहा था, मैं दरवाजे में इस तरह कूद रहा था जैसे बकरी का बच्चा कूदा करता है। चली गई, आओ दर बतूल का पुरसा दो अदादारों, 5 रबीउल अव्वल की एक रिवायत, एक मौलाना ने अदादारों रावलपिंडी में मजलिस रखी, कहने लगे सबकी मजलिस हो रही है लेकिन जो दावत आखिर के मदीने में गई थी अकबर आज मुझे लेके जाएगा, उसकी मजलिस रखी। अदादारों सच्चा वाक़या है, मिंबर पे कहता हूँ झूठ बोलूं जबान बंद हो जाए, आप मेरे साथ मिलकर बोल सकते हो। अदालत बहुत कम उम्र हो गया है उस बीबी का जो इंतजार में बैठ रही दरवाजे में, मेरे बाबा को कोई मेरा खत पहुंचा दे। कासिद को खत दिया जदारो, कासिद करबला आया, एक मरतबा दस्ते करबला में क्या समा था, लाशों के ढेर लगे हुए थे, उसने देखा एक जख्मी हस्ती खड़ी हुई है, उसने कहा अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह। अदालत हुसैन ने देखा ये कौन है जिसकी नजर में हुसैन लायक सलाम है। मेरे आका ने उससे पूछा तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? उसने पूछा कि आप हुसैन हैं। मेरा मौला दर्द झुका के खड़े हैं। उसके बाद उसने फिर पूछा कि नबी के नूरैन आप हैं? मेरे मौला खामोश रहे। अदादार उसने फिर तोड़ देगा क्या फातिमा के दिल के चैन आप हैं? मेरा मौला खामोश है। मीर अनीस की रूह खड़ी थी। ये शेर बंदा साहब मैंने इस्लामाबाद होटल में मौलाना कौसर नियाज़ी मरहूम से सुना था कि ये तो न कह सके कि शहे मशरक़ैन हूँ, ये तो न कह सके कि शहे मशरक़ैन हूँ, मौला ने सर झुका के कहा मैं हुसैन। अदादारों पूछा तू कौन है, कहाँ से आया है? तेरे चेहरे की गर्द बता रही है बड़ी दूर का मुसाफिर है। अदादारों उस मौलाना ने जब मजलिस रखी ना तो साथ में को खातून बैठी थी, उन्होंने पूछा क्या हज़रत फातिमा सुगरा का ताबूत बरामद होगा? तो जिससे पूछा था उसने कहा ये कहाँ ताबूत बरामद करेंगे, ये तो मेरा नाम तक नहीं लेते। उसके बाद वो बीवी गायब हो गई। आओ आज फातिमा सुगरा के पुरुषा भाई के इंतजार में रही, भाई नहीं आया, कासिद खत लेके पहुंचा। हुसैन ने कासिद से कहा तू यहीं पे कह मैं अभी आता हूँ। बड़े दिन बाद बेटी की तहरीर देखी, हुसैन फूट के रोने लगे। उसके बाद मेरे आगे खेमे में आए। हमीद कहता है हुसैन खत लेके खेमे में क्या गए, इतनी जोर की आवाज आई ना रोने की, ऐसा लगा हुसैन किसी का लाशा लेके गए हैं। अगर खत में क्या लिखा था, बाबा सादवी का वादा था, इतने दिन गुजर गए, मैं भैया अभी तक नहीं आया। अगर मेरे मौला ने बाहर आकर कासिद से कहा, हाथ पकड़ के ले गए बेटे शहीदा ने। अदादार कहा कासिद अकबर से कहना, कासिद से कहना अकबर का इंतजार न करे। क्यों मारा? ये तो 18 वर्ष के करे जवान सीने पे हाथ रखते सो रहे अली अकबर है, सुगरा से अब अकबर नहीं आएगा। अदादारों उसके बाद बारी बारी एक सवाल का जवाब दिया। ये कासिद कहने लगा मौला अब मैं आप पे जान सीधा करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ खैर अदादारों 6 मुहर्रम को कासिद में थोड़ा बरामद होता है। मौलाना हैदर कल्लू मरहूम कहा करते थे। हुसैन ने कासिद से कहा अब तू यहाँ से चला जा। तो क्यों मौला मैं जान सीधा कर नहीं, तुम पे खत का जवाब पहुँचाना वाजिब है, इसलिए अब मैंने सदा इस्तगासा बरत करनी है। जाफर जिन के पोते इब्न अली में जमील भाई एक सैयद इस्लामाबाद में रहते हैं, उन्होंने पूछा था कि जाफर जिन के इब्न अली से कहा था अपने दादा को पूछ के बताना कि आज तक सुना है तुम रोते रहते हो, तुम्हारे आंसू खुश क्यों नहीं हुए? इब्न अली ने आगे बताया था मेरे दादा की आंखों में हल्के पड़ गए हैं, रोने में धरे पड़ गए हैं। मैंने पूछा दादा लोग पूछते हैं आप
ایک زبانی پیغام بھی دیا تھا. سورہ نے کہا تھا جب بابا گئے تھے میرا بھیا 10 دن ہوتا تھا, اب ہو سکتا ہے گھٹنے چلتے خیمے کے دروازے تک آ جائے, اگر اصغر آ جائے نا اصغر کو میری طرف سے اٹھا کے پیار کر لینا. ادادارہ حسین نے کہا وہ دو جوانوں کے درمیان میں ایک بچہ سو رہا ہے, تو چلا جا, اب میں نے اصغر کو دفنا دینا ہے, کچھ پتہ نہیں اصغر کے ساتھ کیا ہوگا. اگر رحمت اللہ ادادارے سے انتظار کرتی رہی. یہ ہفتہ ہے اداداروں, یہ آخر ہے الوداع کا ہفتہ ہے. آئے مل کے مولا کو پرسہ دے دیں. جب مدینے سارے آ گئے نا اداداروں, سغرا کو پیغام بھیجا. 2-3 عزا خان مدینے میں مشہور تھے. ایک ام المنین کا عزا خانہ, ایک اصغر کی ماں رباب کا عزا خانہ, ایک عزا خانہ فاطمہ سغرا کا تھا. جناب زینب نے ایک مرتبہ پیغام بھیجا فاطمہ سغرا کو کہ سغرا آؤ ہم سب مل کے تمہارے بابا کا ماتم کر لیں. سغرا نے کہا پھوپیا میں پہلے بھی بابا کو اکیلے روتی تھی. آواز ہمارا گریہ بلند کیجیے. اللہ میرے مولا چھٹے ماں فرماتے ہیں ان بلند آوازوں کو دنیا میں بے دم نہ ہو جاؤ. آپ میرے ساتھ ملے پوچھ سکو ایام عدد آخر ہفتہ ہے. عدد آؤ جناب فاطمہ سغرا نے کہا پہلے بھی بابا کو اکیلے روتی تھی, اب بھی میں اکیلے رووں گی. عدد آؤ بہت مشکل مرحلہ ہے, مولا مجھے جملہ ادا کرنے کی ہمت عطا فرمائے. اے بہنے والے بھائیو مولا تمہارے پہلے میں سلامت رکھے. فاطمہ سغرا ایک بہت بڑے دین کا جملہ ہے. مولا سجاد نے مکان بنا کے دیا بہن فاطمہ سغرا کو. اگر فاطمہ سغرا کو یاد کرتی رہی, ایک دن اچانک اجتماعی مدد ہو رہی تھی, اجتماعی مدد ہو رہا تھا, کسی نے علی اکبر کا ذکر کر دیا تھا. سغرا چیخ مار کے بہت ہو گئی. زینب نے نبض ہاتھ رکھا, اس کے بعد سغرا موجود نہیں تھی دنیا میں. بھیا کو یاد کر کے بابا کو یاد کر کے میری فاطمہ سغرا آبادی چلی گئی. بیوی میرے حسین کے ہاتھ میں تیری غربت بیان کرتی ہے, لیکن میں جنابوں آخر عمر کو سب کو سوچ پڑ گیا, ایک بیوی کو سوچ نہیں پڑا. اگر میری اجازت میں کہہ دوں وہ کون سی بیوی تھی جن کے بارے میں علی نے کہا تھا جن کو تمہاری مانگ بھی ہو رہی ہے گوہ بھی ہو رہی. اگر تو اللہ مولا آپ کو کسی کو نہ بلائے. اگر ایک جملہ سن لیجیے گا, آخر عمر کو سب کو سوچ پڑ گیا, ایک بیوی کو سوچ نہیں پڑا. بتاؤں کون بیوی تھی؟ وہ بیوی وہ تھی کہ اس کی مانگ بھی نہیں, شیطان مارا گیا, کوئی بچہ بھی مارا گیا. ادادارو مختار نے پیغام بھیجا سید سجاد اصغر کی ماں سے کہو میں نے حرملہ میں مار دیا ہے, آج ٹھنڈا پانی پی لے, آج سائے میں چلی جائے. جناب رباب کو پیغام آیا, جناب زینب سلام اللہ میری آقا زادی زینب بڑا ارمان ہے تو ملنے کا. ادادارو ایک مرتبہ جناب سید سجاد کا پیغام ملا. آقا زادی زینب نے کہا بھابی رباب آج ٹھنڈا پانی پی لو, آج سائے میں بیٹھ جاؤ. کہا کیوں؟ کہا آج مختار نے پیغام بھیجا ہے, میں نے حرملہ مار دیا, اصغر کا قاتل مار دیا. میرے باپ نے آخر جملہ دارو, میرے باپ نے اچھتی نظر سے زینب کو دیکھا. کہا آقا زادی میں کیسے پانی پی لوں, میں کیسے سائے میں چلے جاؤں؟ سرتاج سے وعدہ کر کے حسین کی لاش پہ. کہا نہیں امام وقت کا حکم ہے. ادادارو میرے باپ نے کہا ایک امام وقت سے وعدہ کر کے آئی تھی, دوسرا امام مجھے مجبور کر رہا ہے. آقا زادی زینب نے کہا ایک بات میری امام وقت مان لے, دوسری بات میں مان لوں گی, ٹھنڈا پانی میں پی لوں گی, سائے میں چل جاؤں گی. رباب کون سی بات؟ کہا آقا زادی سجاد سے کہو خون رونا تو چھوڑ دے, ٹھنڈا پانی میں تو مر جاتا رات کو بستر پہ جا کے سو جائے گا. سجاد اے امام وقت آپ خون رونا چھوڑ دے, میں ٹھنڈا پانی پی لوں. رباب سائے میں چلی جائے گی. یہ سننا تھا. سجاد نے کمر کو پکڑا, آگے مولا حسین نے آ گیا ہمارے پرسہ نے. ادادارے سجاد نے کہا ہائے شام کا بابا, ہائے بے دانی کی بے دنیا, ارباب اللہ. ایک مرتبہ زینب نے ایک بازو پکڑا, سجاد نے دوسرا بازو پکڑا, رباب کو لے کے چلے. ابھی ایک پیر سائے میں تھا, ایک پیر دھوپ میں تھا, رباب کی گردن ڈھلک گئی. زینب نے نبض پہ ہاتھ رکھا, انا للہ و انا الیہ
अज़ादारों, सज्जाद ने हाथ छोड़ा, ज़ैनब खड़ी हो गई। सज्जाद ने कहा फिर अम्मा क्या इरादा है? तो नहीं सज्जाद, मेरा क्या इरादा है? अरे रवाब तो रही नहीं दुनिया में। एक बात है सज्जाद, जिंदान में असगर की माँ रात को अचानक उठ के बैठती थी, कुछ दोसी खोलती थी छोटी सी, चादर के पल्लू में कुछ बता रहता था, जिंदान में खोल के बैठती थी, दिखाती किसी को नहीं थी, देख के सो जाती थी। आज रबाब नहीं है दुनिया में। अज़ादारों, ज़ैनब ने कहा आओ सज्जाद जरा देखे तो सही दुनिया की पोटली में क्या बता था। अज़ादारों, जब रबाब की चादर का पल्लू खोला गया, मेरे सज्जाद इमाम, मेरा गरीब इमाम, गैर इमाम अज़ादारों चीख मार के बेहोश हो गया। सुनो ना क्या था उसमें। अज़ादारों, रबाब की पोटली में चादर के पल्लू में असगर के झूले की जलील नमरिया बनी। रबाब कले जैसे रबाब जनाब मादर रशीद पे सबको सलाम। अजीब वक्त है क्या दे तसल्लियों के बयान, अभी कलेज में आग भी लगी है, अभी तो गोद की गर्मी न कम हुई हो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिज़न बिक़ज़ाहि व तस्लीमुन लिअम्रिह। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब, सब्बित क़ल्बी अला दीनिक व अला दीन नबिय्यिक व अला। इन आंसू के नजराने को ज़ख्म हुसैन के मरहम में शामिल फरमा। मेरे मौला, तुझे वास्ता उस टूटी हुई पसली वाली बीवी का, जिसकी पसलियाँ टूट गई थीं, और वो बीवी बाबा से पूछती रही थी, बाबा मेरे हुसैन पे रोने वाला कौन होगा? मेरे नबी ने आपका जिक्र किया था, एक ऐसी कौम पैदा होगी जिसके बच्चे तेरे असगर को रोएंगे, जिसके बूढ़े तेरे हुसैन को रोएंगे। मेरे मौला, इन बच्चों, जवानों, बूढ़ों के पुरसे को बहुजूर गरीब करबला कबूल मंजूर फरमा, और इसका तमाम तर सवाब, तमाम तर हसनात, फ़ज़ाइल मसाइब के, गिरिए के आंसू के, मेरे मौला ये सवाब हमारे मोहतरम भाई असरा हुसैन ज़ैदी इब्न से सरफराज ज़ैदी की रूह पुरफुतू को पहुँचाना, और जिन्हें हज़ार तशरीफ़ फरमा है उन सब के मरूमीन के, शुहदा के दर्जात को बुलंद फरमा। या अल्लाह, तेरी बारगाह में हमारी आजिज़ाना इल्तमास है, मेरे मौला इस पूरे अज़ाई परिवार को हुसैन ये हाल के जितने हुसैन के गम रोने वाले हैं, दुनिया के हर गम से दूर फरमा। हम सबको गम हुसैन की दौलत से मालामाल फरमा। मेरे मौला, वतन पाकिस्तान को इस्तिकामत तरक्की अता फरमा, दुश्मनान पाकिस्तान को निस्त नाबूद फरमा। पाले वाले, तेरे बारगाह में हमारी इल्तमास है, हम जिए तो अली अली करते जिए, मरें तो हुसैन हुसैन करते मरें। मेरे मौला, तेरी बारगाह में इस्तदा है, हमें सही मानों में उसवे मोहम्मद व आल मोहम्मद पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला, हुसैन ये हाल के जितने खिदमत गुजार हैं, जो चले गए हैं उनके दर्जात बुलंद फरमा, जो मौजूद हैं उनकी तौफीक़ात दीन में इज़ाफ़ा फरमा, आपस में प्यार, मोहब्बत, उल्फत अता फरमा। जैसे आपस में हम ज़ातियात में एक हो जाते हैं, हमें मिशन हुसैनियत पे एक और नेक होने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, तेरे बारगाह में इस्तदा है, हमारे मरकज़ से हमें जो 5 उसूल दीन की रोशनी में दिए गए हैं, विलाय अली, अज़ाए हुसैन, हुर्मत सादात, एहतराम मरजइयत और मरकज़ियत पे हमें सही मानों में गामदर होने की हिम्मत और तौफीक अता फरमा। मेरे मौला, इस कायनात के वारिस इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम, जो सबसे बड़े अज़ादार हैं, जो सबसे बड़े नौखान हैं, जो हकीक हुक्मरान हैं, इमाम ज़माना के ज़हूर से पहले हम सबको मौला की ज़ियारत के काबिल बना दे। पाले वाले, तेरे बारगाह में इस्तदा है हमारी हरसू जदीदियत की कदरत इन दोनों, मौला तेरी शदीद ज़रूरत इन दोनों पाले वाले, अपने पर्दे वाले वारिस यूसुफ़ ज़हरा के ज़हूर में ताजील फरमा। बहक़ मोहम्मद मुस्तफ़ा व अली मुर्तज़ा व फ़ातिमा ज़हराए सल्लल्लाहु अलैहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। उठने से पहले जुमला शुहदाए करबला, जुमला असीरान करबला, जुमला शुहदाए दीन वतन और सरफराज हुसैन ज़ैदी, इसरा हुसैन ज़ैदी, इन सब के दर्जात की बुलंदी के लिए सूरह फ़ातिहा बिस्मिल्लाह। गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम।
اللہ وحد اللہ الصمد۔ کافی سارے لوگ مریض ہیں، بغیر نام لیے کہوں گا، ایک پیر صاحب جو بیمار ہیں، ایک خاتون بیمار ہیں، سیدانیہ غیر سید، میرے مولا تمام بیماروں کو امام زمانہ علیہ السلام کی میرے مولا زیارت سے پہلے شفاء فرما برحمتک یا ارحم الراحمین، متوجہ زیارت۔